ایک منٹ بھائی، آج میں آپ کو ایسی خبر دینے والا ہوں، یقین ماننا بہت قیمتی خبر ہے، اس کو مس مت کرنا بھائی۔ میں آپ کا بھائی، آپ کی فکر مجھے اپنی بھی فکر ہے، آپ کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یقین ماننا، بات سن کے جانا بھائی، تھوڑا سا زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چھوڑ کے چلے جانا، ویڈیو بند کر دینا بھائی، کوئی بات نہیں۔ آج میں آپ کو ایسی خبر دینے والا ہوں، قیامت کب آئے گی۔ اب آپ سن کے چونک گئے ہوں گے، یار قیامت کب آئے گی۔ بے شک اللہ کو ہی علم ہے قیامت کب آئے گی، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کچھ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو اللہ کو ہی علم ہے قیامت کب آئے گی، لیکن میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں، آپ نے فرمائی، تو اس میں کچھ نشانیاں آپ دیکھو، آپ جانتے ہو کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، یہ تو آپ سنتے ہوں گے۔ آج کل موبائلوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بھائی وقت نہیں بتایا آپ نے کہ کب آئے گی، اس کا تو علم اللہ کو ہی ہے۔ لیکن ایک علماء ہیں ماشاءاللہ، کافی پہنچے ہوئے ہیں وہ، ان کا بیان میں نے سنا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قیامت آنے کے 87 سال رہ گئے، 87 سال بعد سور پھونکا جائے گا۔ اب آپ بہت سو کو یہ علم نہیں ہے کہ سور کیا ہوتا ہے۔ بھائی ایک فرشتہ ہے، اللہ رب الکریم نے اسے بنایا ہے، اور اس کا سر جو ہے نا وہ 7واں آسمان کے مطلب 7واں آسمان پہ ہے، اور اس کے جو قدم ہے، اس کے جو پیر ہے، وہ 7 زمین کے نیچے تحت الثری میں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ آپ، اس کے منہ میں سور ہے، کوئی چیز ہے، وہ سور اس میں پھونک مارے گا تو سب کی روحیں نکل جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی مطلب۔ اور پھر جب دوبارہ وہ اس میں پھونک مارے گا، سور پھونکے گا، تو پھر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو وہ سور جو ہے نا بھائی، جب وہ پھونکے گا جب ہی قیامت آئے گی، وہ 87 سال بتا رہے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا، تو اس کے بارے میں وہ یہ بتا رہے علماء، وہ جو عالم ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تاریخ نہیں تھی، یہ سن نہیں تھے، کیلنڈر نہیں تھا اس طرح کا کہ بھائی اتنے سال۔ تو یہ جو دور آیا ہے کیلنڈر کا، تاریخ کا، سن کا، یہ آیا ہے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ آپ نے تاریخ کا وہ بنایا، ایک حساب بنایا کہ کون سی سن ہے، کون سی ہجری ہے۔ تو ہمارے نبی کے دور میں اس طرح سے تاریخیں نہیں تھی جو آپ کوئی وقت بتاتے، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ تاریخ بنائی گئی، کیلنڈر بنائے گئے، تاریخ کا حساب لگایا گیا، سن کا حساب لگایا گیا، اس کے حساب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کل 87 سال بتا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت باتیں بتائیں، آپ چاہیں تو میرے پاس ویڈیو ہے، آپ مجھے کمنٹ کریں، واٹس اپ کریں، میں آپ کو واٹس اپ کر سکتا ہوں ویڈیو، ایسی ویسی نہیں ہے، کوئی فیک ویڈیو ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ پوری طرح سے اس پہ ایمان لے آؤ، ایمان یقین کرو، بھائی آپ کریں نہ کریں، میرا پیغام آپ تک پہنچا دینا ہے۔ بہرحال وہ 87 سال رہ گئے یا نہیں رہ گئے، لیکن نشانیاں بہت سی پوری ہو چکی اور ہو رہی ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت قریب ہوگی تو ایک دوسرے کی حرص پہ لوگ بلڈنگیں بنائیں گے، مکانات بنائیں گے، محل بنائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی، بے شرمائی عام ہوتے جا رہی، زنا عام ہوتے جا رہے ہیں، کتنی ہیں۔ تو بھائی چلو خیر، آپ یقین کرو نہ کرو، لیکن میرا کہنا یہ ہے بھائی وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، ہمیں گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں اپنے اندر جو گناہ موجود ہیں، ہم سے جو ہو رہے ہیں، جو بے حیائی ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اس سے چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہن، نوجوان کی عمر کے، کیونکہ شیطان نے بتایا ہے کہ میں بوڑھوں کو بہکانے میں میری کچھ محنت لگتی ہے، بچوں کو بہکانے میں محنت لگتی ہے، لیکن جوانوں کو بہکانے میں محنت نہیں لگتی، وہ عمر ہی ایسی ہوتی۔ جوان تو میرے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ جوان ہیں، آپ کی عمر جوانی کو پہنچ رہی ہے، آپ جوان ہیں، تو آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کر رہا ہوں چلو دیکھا جائے گا، آپ یہ سوچیں کہ شیطان ہمیں ایک کھلونا سمجھ رہا ہے، وہ انگلی پہ نچا رہا ہے۔ بھائی ہمیں انگلی پہ نہیں ناچنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کیسے بھاگی چلی آ رہی ہے، ہمیں قیامت سے پہلے ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں احساس کرنا، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے توبہ اللہ کرنی ہے۔ بھائی جو شراب کے عادی ہیں بھائی، ان سے میرا کہنا ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے شراب چھوڑ دیں بھائی، اس سے نفرت کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے جسم کی بھی دشمن ہے، آپ کے ایمان کی بھی دشمن ہے۔
اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے پریوار والوں کی، آپ کے بچوں کی دشمن ہے، کیونکہ اس سے صرف بربادی آتی، وناش آتا ہے، اس سے تباہی پھیلتی ہے اور کچھ نہیں ہے بھائی میرے۔ آپ پی کے ذرا سی دیر کے لیے مست ہوتے ہو، گھنٹے 2-4 گھنٹے کے لیے، اور پھر آپ کا ناس ہوتا ہے اس میں۔ گردے جانے کتنے تو ایسے ہیں جو مستقل شراب پینے والے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے عمر سے پہلے ہی، ان کے گردے کڈنی خراب ہو گئے، پھیپھڑے خراب ہو گئے بھائی۔ اور زنا کر رہے ہیں لوگ، اے بھائی زنا وہ چیز ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب آپ اس کا غسل کرتے ہیں نا بھائی میرے، تو جتنے پانی میں آپ غسل کرو گے، ہر بوند سے ایک فرشتہ، اللہ تو استغفر اللہ، ایک مطلب شیاطین اللہ بناتا ہے، وہ قیامت تک گناہ کرے گا، وہ اس کا جو ہے آپ کے نام مال میں گناہ لکھا جائے گا۔ مطلب کتنے، ایک بالٹی پانی میں غسل کیا تو کتنے بوندیں ہو گئی، اور پھر کتنے اس میں شیطان بنیں گے۔ تو بھائی میرے، زنا، شراب خوری، حرام خوری، ساری مکاریاں، ساری گناہ چھوڑ دے بھائی، اللہ سے توبہ کر لیں، قیامت قریب ہے بھائی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے آپ کوئی پیسے نہیں دے رہے، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اللہ کے لیے یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بھائی۔ یہ میرا دل اندر سے بہت بے چین ہے اندر سے، حالانکہ میں کوئی پارس نہیں ہوں، میں کوئی دودھ دھلاوا نہیں ہوں، میں بہت انسان، کیا کروں میں۔ اللہ نے مجھے ماشاءاللہ اس بات کا علم دیا ہے اور صلاحیت دی ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا حکم جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، گناہوں سے روکتے رہو اور اور نیکی کا حکم کرتے رہو۔ تو بھائی میں حکم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہوں، میرے بھائی قیامت بہت قریب ہے، اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، آپ کی ہر دل کی خواہش جنت میں پوری ہوگی، آپ ہمیشہ جوان رہو گے جنت میں، وہاں کبھی موت نہیں آنے کی، وہاں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے کی، کوئی غم نہیں ہونے کا، کوئی درد نہیں ہوگا آپ کو، جو آپ چاہو گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوزخ میں بھائی بہت خطرناک عذاب ہے، یقین ماننا، بہت خطرناک عذاب ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ۔ وہ آگ یہ بتاؤں آپ سے میں کہ یہ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے ہے، تحت الثری میں ہے، اور اللہ نے فرمایا اگر میں اس میں ایک سوئی کے نقوے کے برابر بھی چھید کھول دوں نا تو یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ دوزخ کہاں ہے؟ اگر اس میں سوئی کے نقوے کے برابر بھی چھید کھل جائے تو کہاں دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، زمین و آسمان جل کے راکھ ہو جائیں گے بھائی میرے۔ آپ سوچے کہ اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اگر ہم اس میں جانے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، میں سبھی کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ خطا وار، گناہ گار، جو گناہ کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں بھائی، توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں بھائی۔ ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، بے شک ہمارا رب کریم بہت کریم ہے، قیامت قریب ہے بھائی، آپ اللہ سے توبہ کر لیں، جو بھی آپ کے اندر گناہ ہے سب چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے توبہ سے۔ ایسا ہوگا اگر آپ توبہ کر لیں گے تو آپ ایسا ہو جائیں گے جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ توبہ کرتا ہے میں ایسا اس کو معاف کرتا ہوں کہ جیسے اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں، تو بھائی آپ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب۔ تو بھائی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ زیادہ کر لوگ نہیں دیکھتے بڑی بڑی ویڈیو، اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں، اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں۔ پتہ نہیں ہو سکتا ہے مان لو یہ 1000 کے پاس جائے، 2000 کے پاس جائے، 100 کے پاس جائے یہ ویڈیو، اس میں سے مان لو 100 میں سے 80 نہ ماننے، 20 تو توبہ کر لیں، 20 نہ ماننے، 10 نہ 5، کوئی نہ کوئی تو توبہ کرے گا بھائی اللہ سے، کسی نہ کسی دل میں تو خوف بیٹھے گا، کیونکہ رب کریم نے وہ دل بنایا ہے جس میں اللہ بستا ہے، کسی نہ کسی سن کو تو احساس ہوگا بھائی میرے۔ ہو سکتا ہے لوگ توبہ کر لیں اللہ سے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، شراب چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، حرام خوری چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ دیں بھائی، کیا پتہ، دیکھو گناہ ہی ہوتا ہے۔ صحابی نے عرض کرا یا رسول اللہ یہ بتائیے گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ یار یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے، جو تم لوگوں سے چھپ کے کرو، جو تمہیں لگے کہ ہاں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ گناہ ہے بھائی میرے۔ تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں، اور یہ ویڈیو جتنا بھی ہو سکے شیئر کر دیں بھائی، دبا کے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں بھائی۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ میں ویڈیو شیئر کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا نام ہو یا شہرت ہے بھائی، میں نام کے لیے ویڈیو نہیں بناتا، میں نے کئی بار بتایا میں نام کے لیے نہیں بناتا، اللہ میرا جانے، میں محبت آپ کی فکر کے لیے اللہ نے میرے دل میں جذبہ ڈالا، میں آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اور آپ کو بھی لازم ہے کہ آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دو، اس ویڈیو کو بھائی دوسروں تک شیئر کر دو، لائک کر دو بھائی میرے۔ قیامت قریب ہے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بس توبہ کر لو، آج ہی اللہ سے توبہ کر لو بھائی میرے، قیامت بھاگی ہوئی آ رہی، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے بھائی میرے۔ آپ میرے دیندار بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، میرے فیملی ممبر ہیں، مجھے سپورٹ کریں بھائی تاکہ میں اور ویڈیو اچھے سے اچھے بنا کے ماشاءاللہ جو مجھے جانکاری ہے اللہ کے شکر سے وہ دوسروں تک پہنچا سکوں، آپ تک پہنچا سکوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔